اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک نبی معظم شفیع مجسم نبی محتشم سرور دو جہاں والی کون و مکان غم گسار جہاں آقا نامدار مدنی تاجدار مفخر موجودات باعث تخلیق کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کسبنا دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام آج دا اے پاکیزہ اور بابرکت جمعۃ المبارک ماہ ربیع الاول شریف دا آخری جمعہ ماہ مبارک اپنی پوری آب و تاب دے نال مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت دے توسل دے نال اپنے پورے وقار دے نال تکمیل تک پہنچے ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم اس ماہ مبارک دیاں تمام عظمتاں برکتاں فضیلتاں دے وسیلہ جلیلہ دے نال اللہ سب بیماراں نو صحت کلی عطا فرمائے، تمام بیماراں نو اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ اللہ کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیاں پیاریاں دعاواں دی برکت دے نال اللہ سب دے اتے اپنا فضل و کرم فرمائے۔ صاحب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر او ذکر ہے کہ جدی عبادت شک کوئی نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے نبی غیبہ وسیلہ حسان جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا متعدد مقامات کے تذکرہ فرمایا۔ اور جن میں قرآن پاک دی آیت کریمہ تلاوت کی تھی میرا رب سونا ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اس آیہ کریمہ نو سمجھن واسطے اس آیہ کریمہ کے اندر کچھ سوالات کا مجموعہ سامنے ہوندا ہے کہ کوئی بھی صاحب اگر انہوں سوال پوچھا جائے کہ بھئی کی ہویا ہے، کہنا جی مہمان آ گئے نے، پہلا سوال ہے کہ وہ مہمان کتھوں آئے، دوسرا سوال ہے کہ مہمان کون نے کتھوں آئے نے، اور تیسرا سوال ہے ہوتا ہے کی لے کے آئے نے، کدھر آئے نے۔ یہ کچھ ابتدائی سوال نے، اگر انہوں سمجھا جائے تو پوچھا جائے تو اللہ دا قرآن دی وضاحت کر دیتا ہے کہ میرا رب فرماتا قد جاءکم آیا تواڈے ول۔ سوال ہے کہ کون آیا، قرآن نے یہ جواب دیتا، فرمایا نور، اللہ دا سونا نور ہے۔ اور پھر سوال کیتا جائے کہ کتھوں آیا، جواب میرے رب دا قرآن آندا ہے من اللہ، یہ اللہ دی طرفوں آیا ہے۔ کون آیا، کتھوں آیا اور کعبے واسطے آیا ہے، قرآن آکھیا یہدی بہ اللہ،
ہدایت دین واسطے ہے۔ کون آیا ہے؟ صاحب آؤندا ہوے جڑا پہلو ہوے، جڑا پہلو ہوے نہ وہ آؤندا نہیں، پکی بات ہے۔ اور پھر قرآن پاک کی آیت کریمہ بھی دستی ہے کہ من اللہ نور و کتاب مبین۔ عربی کے اندر یہ لفظ واو ہے ہمیشہ عطف واسطے ہوتا ہے، بعد مقام تے قسم واسطے بھی ہوتا ہے، جس طرح والضحیٰ دے شروع وچ واو قسمی آئے، واللیل دے شروع وچ واو قسمی آئے۔ اکثر مقامات دے اتے جڑی واو ہے عطف واسطے ہوندی۔ عطف دا معنی کی ہوندا ہے؟ عطف دا معنی ہوندا ہے جڑی پہلو بات ہوئی ہے وہی حکم دوسرے واسطے صادر کرنا، لیکن ذاتاں متغیر ہوندیاں، ذاتاں مختلف ہوندیاں، ذات ایک نہیں ہوندی۔ اگر ذات ایک ہوئے، چیز ایک ہوئے، او دے واسطے عطف نہیں لیا جاندہ، اگر لیا جائے تو بھی فصاحت فرق ہوتا ہے۔ میں مثال دیا تاکہ مسئلہ ذہن نشین ہو جائے۔ ایک میں سوال کہاں کہ میرے کول زید آیا اور بکر آیا، ہن زید ذات ایک کے، بکر زید ذات ایک کے، دوہاں دیا جانا علیحدہ علیحدہ، دوہاں دیا شکلاں بھی علیحدہ علیحدہ، دوہاں دے جسامت بھی علیحدہ علیحدہ، لیکن حکم ایک کے، آئے دوویں نے، آئے دوویں نے، لیکن دوویں ہیں ایک دوسرے دے غیر، ایک دوسرے نال ملے نہیں۔ اے واو عاطفہ جڑی ہے دو متغیر ذاتاں دے اندر حکم ایک صادر کر دیئے۔ میرے اللہ کا قرآن کہہ رہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو اڈے بل اللہ دی طرفوں ایک نور آیا تو ایک روشن کتاب آئی۔ ان اے نہیں ہو سکتا کہ پہلے نور تو مراد بھی کتاب ہوئے، دوسرے کتاب مبین تو مراد بھی کتاب ہوئے، تو پھر تیرا معنی یہ بنے گا تو اڈے بل کتاب آئی اور کتاب آئی۔ یہ تو قرآن کی فصاحت میں فرق ہے کہ جب کتاب کتاب ہی ہے اور بین کتاب ہے تو اس کو دوبارہ نور کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اگر ایک ہی بات ہے، قرآن پاک میں ایسی باتیں ہوئی ہیں، صفتیں بیان ہوئی ہیں، موصوف کے بعد اس کی صفات آئی ہیں۔ آپ دیکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ موصوف ہے، الرحمن اس کی صفت اول ہے، الرحیم اس کی صفت ثانی ہے۔ اگر قرآن کی سورہ فاتحہ شریف پڑھی جائے الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ موصوف ہے، رب العالمین یہ صفت اول ہے، الرحمن صفت ثانی ہے، الرحیم صفت ثالث ہے، مالک یوم الدین یہ چوتھی صفت ہے میرے رب کی۔ بعض مقام پہ ایسی بات ہوئی ہے ایک ذات کی چار چار صفات بیان ہوئی ہیں، تو اگر ذات ایک ہوتی تو اللہ قرآن میں واو کا لفظ ہے، آپ دیکھیں قرآن میں آنا تو یہی چاہتا ہے۔ اگر انسان سمجھے کہ واو سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر تو پڑھنا یہ چاہیے تھا بسم اللہ والرحمن والرحیم الحمدللہ رب العالمین والرحمن والرحیم، یہ واو لے آؤ، کچھ فرق تو پڑتا نہیں ہے۔ لیکن یہ واو کا نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ذات ایک ہے، ایک ہی ذات کی صفات بیان ہو رہی ہے، لیکن جب واو آیا تو اس نے بتا دیا کہ تغیر ہے، ذاتیں دو ہیں، حکم ایک ہے۔ اب کتاب بھی اس کی طرف سے آئی ہے، نور بھی اسی کی طرف سے آیا ہے۔ جواب یہ بنتا ہے کہ کتاب بھی اسی کی طرف ہے، اسی کی طرف سے آئی ہے، نور بھی اسی کی طرف سے آیا ہے۔ اب نور سے مراد مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، کتاب سے مراد قرآن مجید کی ذات، قرآن مجید ہے۔ اب جب دو ذاتیں ہوئی تو ایک کا صدور ہوا تو اس کے آنے کے بعد میرے رب تعالیٰ نے پھر اس کو بالترتیب نازل فرمایا، جیسے جیسے میرے رب نے چاہا ویسے ویسے اتارا قرآن مجید فرقان حمید کو۔ تو لیکن مصطفیٰ جان رحمت کو جب بھیجا تو اللہ نے ساری کائنات کا رسول بنا کے بھیجا۔ اب قرآن پاک کیا ہے؟ قرآن پاک کے اندر
تورات کا ذکر قرآن میں، زبور کا ذکر قرآن میں، انجیل کا ذکر قرآن میں، صحیفوں کا ذکر قرآن میں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبیوں کا ذکر قرآن میں، ساری مخلوقوں کا تذکرہ قرآن میں، جو کچھ ہو چکا اس کا ذکر قرآن میں، جو ہونا ہے اس کا ذکر قرآن میں، جو ہو رہا ہے اس کا ذکر قرآن میں، قیامت کا منظر ہوگا اس کا ذکر قرآن میں، قیامت کا میدان میں کیا ہوگا، پل صراط ہوگا، میزان لگے گا، یہ سارا ذکر قرآن میں۔ اب قرآن پتہ چلا کہ قرآن ساری کائنات کے اجمالاً تفصیلاً بیاناً ذکر کا نام قرآن ہے۔ بات سمجھنی ہے ذرا، قرآن ہر بات کی وضاحت کا نام قرآن ہے۔ اگر اس کی وضاحت کے لیے قرآن کی آیت پڑھوں تو اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ میرا اللہ کا قرآن ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ کائنات کی ذات فرماتی چھوٹی تو چھوٹی چیز کا ذکر بھی قرآن میں، بڑی تو بڑی چیز کا ذکر بھی کتاب مبین کے اندر، نور اندر میں کتاب مبین کے اندر۔ اللہ کا قرآن دوسرا مقام پڑھیے فرمایا لا رتب لا یابس الا فی کتاب ذکر بھی قرآن اندر، ہر چیز تر چیز کا ذکر بھی قرآن اندر۔ اللہ کا قرآن ہوگا 14واں پارہ فرماتی بیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان قرآن اندر، تفصیل لکل شیء، ہر چیز کی تفصیل قرآن اندر، ہر چیز کی وضاحت قرآن اندر، ہر چیز کا بیان قرآن اندر۔ اللہ قرآن کی جواب میں نہیں دیتا ہے، کسی مفتی کو نہیں لیتا، کسی مفکر کو، محدث کو، دین کے شاعر کو جواب نہیں لیتا، کسی مفسر کو جواب نہیں لیتا ہے۔ اللہ کا قرآن بول ہے دنیا پارا میرا فرمایا انہ لقول رسول کریم۔ جس قرآن کے اندر چھوٹی تو چھوٹی چیز کا ذکر، جس قرآن کے اندر ہر چیز کا ذکر، جس قرآن کے اندر ہر چیز کی وضاحت، جس قرآن کے اندر ہر چیز کا بیان، جس قرآن کے اندر ہر چیز کی تفصیل، جس قرآن کے اندر جو ہو چکے ہیں وہ ذکر بھی قرآن اندر، جس قرآن کے اندر جو ہونا ہے وہ ذکر بھی قرآن اندر، جو ہو رہا ہے وہ ذکر بھی قرآن اندر۔ وہ قرآن میں پڑھنا پیا 3 پارہ ہے۔ میرا رب فرماتا انہ لفظ انہ اٹھے بولے نہ جتنے تحقیق کا معنی ہوئے، جتنے شبہ ختم ہوئے، جتنے قسم کا معنی ہوئے، جتنے گل پکی ہوئے، جتنے گل پکی کرنی ہوئے، میرا رب فرماتا انہ زمین نمبر جو قرآن ہے، فرمایا وہ جڑا قرآن ہے لقول پوری توجہ چاہنا، لقول رسول کریم، یہ الفاظ ہیں قرآن کے 30ویں پارے کے۔ اب یہ مرکب اضافی ہے۔ اگر آپ کسی صاحب سے پوچھیں مرکب اضافی کی تعریف کیا ہے، وہ آپ کو بتائے گا جو مضاف اور مضاف علیہ پر دلالت کرے اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ اور مرکب اضافی کے سمجھنے کے لیے آسان عام فہم طریقہ یہ ہے جس دے معنی دے وچ کا کی کے دا معنی ہوئے وہ مرکب اضافی ہوتا ہے۔ جس طرح میں مثال دیا تھا کہ مسئلہ سمجھ آ جائے، رسول اللہ یہ معنی کی بنے گا؟ مرکب اضافی دی دوسری پہچان ہے وہ مضاف علیہ دا، یعنی دوسرے کلمے دا پہلے ترجمہ ہوتا ہے، پہلے دا بعد ہوتا ہے۔ ایسی گل زیر کریں گے، رسول اللہ، اللہ کا رسول، توجہ ہے بھائی، اللہ کا رسول، یہ کہا آ گیا نا۔ ہوں سمجھو، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، یہ اسم مضاف ہے، اللہ مضاف علیہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے انہ لقول رسول،
لقول رسولن، رسولن، رسولن یہ موصوف ہے، کریم اس کی صفت ہے، موصوف کریم اس کی صفت ہے. بات میں کھولنا نہیں چاہتا، یہ توجہ چاہتا ہوں. رسولن کریم، میرے محبوب کریم، میرا رب بھی کریم، میرا رسول بھی کریم. میں نے نہیں کہا، قرآن کہہ رہا ہے رسولن کریم، رسول کریم، رسول کریم، وہ رسول جو کرم بانٹنے والا ہے، وہ رسول جو مہربانی کرنے والا ہے. رسولن کریم، اب لقول کی نسبت ہے رسول کریم کی طرف. معنی کیا بنے گا؟ رسول کریم کی بات، رسول کریم کا قول. اب دیکھیں، یہ نہیں ہے کہ ان کا بیان ہے، بیان میں جملے زیادہ ہوتے ہیں. یہ بھی نہیں کہا کہ اقوال ہیں، اقوال میں قول زیادہ ہوتے ہیں. قولن یہ تو واحد کا صیغہ بھائی، نہ تو اس میں تثنیہ کی علامت ہے نہ جمع کی علامت ہے. اب توجہ رکھنی ہے میری طرف. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور جی دے ایک قول وچ، اور جی دے ایک قول وچ کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہوئے، اس بات کا کی مقام ہوتا. ایک قول ہے، قرآن پڑھنا ہے، اخباری بات نہیں کر رہا. لقول، اب کہتے ہیں میرا بھی قول ہے. یا پھر اگر مولا علی پاک کے اقوال لکھے جائے تو وہاں اقوال اوپر لکھ کے نیچے ایک بات لکھ دیں تو پھر کہنے والا کہے گا جناب اقوال تو جمع ہے. قولن کی، قول کہتے ہیں بات کو، اقوال کہتے ہیں زیادہ باتوں کو. تو یہاں تو میرا رب فرما رہا ہے، کسی بندے نے نہیں کہا. فرمایا یہ جو پورا قرآن ہے نا، جس میں اصحاب فیل کا ذکر ہے، جس میں اصحاب الایکہ کا ذکر ہے، جس میں علم والوں کا ذکر ہے، جس میں جاہلوں کا ذکر ہے، جس میں ان پڑھ کا علم ہے، جس میں ان پڑھ کا تذکرہ ہے، جس میں اصحاب نار کا تذکرہ ہے، جس میں اصحاب الجنہ کا تذکرہ ہے، جس میں اصحاب الایکہ کا تذکرہ ہے، جس میں اصحاب الاخدود کا تذکرہ ہے، اور جس میں اصحاب سمود کا تذکرہ ہے، اصحاب الایکہ کا تذکرہ ہے. اور جنہیں قرآن، جس قرآن کے اندر کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے، وہ قرآن تو میرے نبی کی ایک بات ہے، وہ تو میرے نبی کی ایک بات ہے. تو جس کی ایک بات کا زاویہ، اب اس کا ذرا اجمالاً الفاظ سن لینا. جبریل امین رب المامور دے خطیب فرشتیاں دے امام، میرے رب فرمایا جبریل جی یا رب دلیل. فرمایا لوگ گلہ پہ کر لیں، لوگ آندے نے محمد عربی لسلم و رسالہ، سونے تو اللہ کا رسول نہیں. جبریل جی یا رب دلیل فرمایا کیا جبریل معمول رنگا یاسین حروف مقطعات دے اندر، حروف مقطعات کنو دیا جانا، کت ہونا مانا انہیں کٹ دینا، علیحدہ کر دینا، علیحدہ کر کے پڑھ دینا. الف علیحدہ پڑھیا جا رہا ہے، لام علیحدہ پڑھیا جا رہا ہے، میم علیحدہ پڑھیا جا رہا ہے، ہاں علیحدہ پڑھیا جا رہا ہے، میم علیحدہ پڑھیا جا رہا ہے. جڑا علیحدہ پڑھیا جائے، کٹ کٹ کے پڑھیا جائے، انہوں حروف مقطعات کہنے نے. جبریل آئے عرض کی سونے رب فرمانا الف میرے پاک پیغمبر فرمانا الف تو جبریل چپ ہو جا، میں جان لیا. توجہ رکھیں میری میں بات کے سمجھ جانا. جبریل میرے سونے رب فرمانا اللہ عرض کی میرے پاک پیغمبر دی بارگاہ دے اندر جبریل امین سونے رب نے فرمانا اللہ فرمایا فہم میں سمجھ گیا وہاں، میں سمجھ گیا وہاں. پھر جبریل عرض کر دے سونے رب پہ فرمانا امین، حضور فرمانے نے عارف تو میں پہچان گیا وہاں. قیامت تک حروف مقطعات کا ترجمہ. آج لوگوں نے کچھ حروف نکال کے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے. پہلے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ و رسول عالم بمراد ہی، اس کی مراد اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے. پہلی تو بات یہ کہی. اب دوسری بات یہ کہی کہ ہو سکتا ہے رموز کا اشارہ اس طرف ہو، یہ ہو سکتا ہے، یہ شک کی بنیاد پر ہے، پاک نہیں ہے. اب جبریل ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں آقا یہ کیا معاملہ، قرآن پاک سارے کا سارا لے کے آنے والا ہوں، لیکن آج مجھے سمجھ نہیں آئی الف
لام میم، مجھے یہ کہا جا رہا ہے، میں سمجھ بھی گیا ہوں، میں پہچان بھی گیا ہوں، میں نے سمجھ لیا ہے، یہ کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا جبریل چپ کر جائیے، میں جانتا ہوں یا وہ جانتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا قرآن میں کچھ الفاظ وہ بھی ہیں جن کی وضاحت نہیں ہوئی، اور اللہ جنہاں کی وضاحت نہیں ہوئی انہوں کا ذکر ایک طرف رکھ، جنہاں کی وضاحت ہو چکی میرا رب فرماندا وہ وضاحت والے تے نا وضاحت والے بھی لقال رسول کریم، یہ تو میرا رسول کریم کا ایک قول ہے، ایک قول، جس کے ایک قول میں اتنا علم ہو، اس ذات کا کتنا مقام ہوگا، اس ذات کی کتنی شان ہو۔ اب کوئی کہے کہ مولانا آپ بات تو کر رہے ہیں لیکن ہمارے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، میں نے کہا پوچھو؟ کہتے جناب اگر حضور کے پاس سارا علم ہے تو اللہ کے نبی تو ان سے پہلے بھی آئے تھے۔ میں نے کہا بالکل آئے تھے، اس کا انکار ہی نہیں ہے، آدم صفی اللہ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک سب نبی آئے، لیکن میرے رب نے کسی نبی کو یہ نہیں اعلان کیا کہ تم ذرا کھولو نا زبان، تم ان کو کہو نا کہ تم پہلا مسلمان دیکھنا چاہتے ہو، بولو گے یار کہ نہیں؟ توجہ، کسی کو یہ نہیں کہا، لیکن وہ ہماری ایامنا بلال جب ہماری ہے سیدنا عبداللہ کے پتر سیدنا عبد المطلب کے پوتے بیماری ہے، میرے رب فرمایا معبود اللہ کو قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ترجمہ سماعت کرے وقت تھوڑا ہے، محبوب اللہ کو کھول انہوں کہہ دے بے شک میری نماز میری قربانی میرا زندہ رہنا میرا جنت ہو جانا اس پر ذوالفقار واسطے جنہیں سارے جانوں پالے آئے، لا شریک لا دا شریک کوئی نہیں، او دی مثال کوئی نہیں، او دی مثل کوئی نہیں، لا بد لا ند لا مثل لا مثال، سونے انہوں کہا وہ بھی ذالک امرت وانا اول المسلمین، میں سب تو پہلا مسلمانہ، توجہ کرنا مسلمانہ، میں سب تو پہلا مسلمانہ، میں سب تو پہلا مسلمانہ، اسلام کا معنی ہے جھک جانا، میرے نبی کو زمانے میں سب تو پہلا جھکن والا میں ہوں، آؤ قرآن کا دوسرا مقام پڑھیے، فرمایا انا اول العابدین، میں سب تو پہلا عبادت کرنے والا ہوں، میں سب تو پہلا عبادت کرنے والا ہوں، میں سب تو پہلا جھکن والا ہوں۔ آؤ اللہ کے قرآن کو پوچھیے، اللہ جدو فرشتیاں نے بنایا فرشتیاں نے خطاب کیتا انہوں تیرے کو کون سی؟ اللہ کا قرآن پہ آتا ہے اذ قالا، اذ بمانا ان کو تفسیر جلالان پڑھو، امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے تفسیر جلالان شریف پڑھ لو، اذ بمانا ان کو کیا جانا ہے جڑا موقع کا گواہ ہوئے، جڑا موقع پہ موجود ہوئے، وقت پہ حاضر ہوئے، وقت پہ ناظر ہوئے، گواہیوں دی ہوندی ہے، جڑا موجود ہوئے گواہیوں دی ہوندی ہے، انہیں بھی گواہی نہیں منی جاندی اور سجاکے بھی گواہی منی جاندی ہے، جڑا توجہ رکھی اپنی عدالت دا اصول دیکھ لائے، اگر جج پوچھے مولوی جی دسو تو صحیح لڑائی ہوئی میں کجی ہوئی، انہوں پوچھا دس تو صحیح پہلوں کنے مارا نے کہا حضرت ناکو موجود نہیں سا، وہ دی گواہی قابل قبول ہے، گواہی وہ دی قابل قبول ہے جڑا موقع پہ موجود ہوئے، گواہی وہ دی قابل قبول ہے جڑا موقع دا منظر دیکھن والا ہوئے، منظر بھی دیکھن والا ہوئے۔ میرے رب فرمانا سونے یاد کرو ویلا جنہوں فرشتیاں نے گلا میں بہتر باسا، یاد کس کو کروایا؟ اپنے پیارے محبوب کو، اپنے پیارے محبوب کو۔ اب ذرا توجہ رکھنی، جب محبوب کو یاد کروایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب پہلے تھا، پہلے چلو بات وہ پوچھ لیتے ہیں جو حضور کے صحابہ بات کرتے ہیں، بات تو وہ ہے جو سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہے نوکر میں صحابہ دات، بات اے نہ مننے ساریاں گلہ مننے تو پھر اے گل نہ مننے، حضور کے صحابہ کی یہ بات ہے نا۔ حضرت جابر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ کے اندر حاضر خدمت سوال بڑا امپورٹنٹ کیتا،
سوال بڑا ہم کیتا عرض کی نے سونے میرے ماپے تیرے قدمہ تو قربان. بڑی لمبی حدیث ہے بالکل اشارہ کرنا. سونے میرے ماپے تیرے قدمہ تو قربان. آج ایک سوال پوچھنا چاہنا ہوں. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جا کر کچھ کے رجال پوچھنا چاہنا ہے. عرض کی تھی سونے مازال میں مہنہ والے آؤ او خالق کے ساری کائنات میں مخلوق کے بولو رسول اللہ او خالق کے ساری کائنات دی مخلوق ہے. ان ذرا توجہ کریں تاکہ میری گل سمجھ آ گئے. خالق یخلق خلقا فهو خالق. خالق کو دنیا میں نجم بنانے والا ہوئے. وخلق یخلق خلقا فذاک مخلوق. مخلوق بڑے لکھے صاحب بیٹھے ہو. مفعول بدن مفعول عنوان نے تعریف پڑھو. جس پر فاعل کا فعل واقع ہو اس کو مفعول کہا جاتا ہے. وہ علیحدہ بات مفعول کی قسمان مفاعل خمسہ. مفعول مطلق مفعول به مفعول له وہ علیحدہ بات ہے. مفعول عنوان نے جنہیں فاعل کا فعل واقع ہوئے فاعل کا فعل صادر ہوئے. اللہ نے بنایا او بنان چاہیا جنی جن رب نے بنایا. ہن ذرا تصور کرے رب نے کن بنایا ہے. اللہ کا قرآن پڑھا تو میرا رب فرمانا ہے الذی خلق الموت. خلقا اس نے بنا دیا الموت موت کو. پتہ چلیا موت بنی ہے جڑی چیز بنی ہے وہ مخلوق ہے. بولے اگر جلدی گل مک جائے محبت کا بولے گا. خلق الموت موت کو اللہ نے بنایا. خلق الحیات سورہ ملک کی دوسری آیت میں پڑھنا. خلق الموت موت کو اللہ نے بنایا. موت بھی مخلوق ہے. حیات کو اللہ نے بنایا. زندگی کو اللہ نے بنایا. زندگی بھی مخلوق ہے. الذی جعل لکم الارض اللہ نے زمین کو بنایا. زمین بھی مخلوق ہے. والسماء بنا آسمان بھی بنایا. آسمان بھی مخلوق ہے. اللہ نے جنت کو بنایا. جنت بھی مخلوق ہے. اللہ نے جہنم کو بنایا. جہنم بھی مخلوق ہے. اللہ نے فرشتوں کو بنایا. فرشتے بھی مخلوق ہے. اللہ نے نبیوں کو بنایا. نبی بھی مخلوق ہے. اللہ نے حیوانوں کو بنایا. حیوان بھی اللہ کی مخلوق ہے. جیڑی جیڑی چیز میرے اللہ نے بنائی ہے وہ مخلوق ہے. وہ مخلوق ہے. وہ مخلوق ہے. بولے بولی ذرا توجہ نال میرا تو ذرا کیتا میں ظاہر کرنے لگا. جڑی جڑی چیز پیدا ہوئی وہ مخلوق ہے. جڑی جڑی چیز بنائی گئی وہ مخلوق ہے. ہاں صاحب یہ رسول کا عقیدہ پر روایت جتھوں میں پڑھنا یہ امام بخاری کا استاد ہی. امام بخاری دی گل بعد اس من پہلو دے استاد دی گل من. امام بخاری دے استاد لکھتے ہیں حضرت جابر پوچھتے ہیں سونے ساریاں چیزاں رب نے بنائیاں نے پر سونیا ہر چیز تو پہلو اللہ نے کنوں بنایا ہے. اللہ نے کنوں بنایا ہے. سوال بڑا اہم بنتا گیا. ہوں جواب دینے واسطے مدینے میں لاڑے نے یہ نہیں فرمایا. مدینے کے تاجدار نے یہ نہیں فرمایا اے جابر مینوں نہیں پتا کون بنیا ہے. اے جابر میرے تو پہلو نبی آئے نے. آدم صفی اللہ میرے تو پہلو آئے نے. نوح نبی اللہ میرے تو پہلو آئے نے. ابراہیم خلیل اللہ میرے تو پہلو آئے نے. موسیٰ کلیم اللہ میرے تو پہلو آئے نے. اسماعیل ذبیح اللہ میرے تو پہلو آئے نے. حضرت یوسف میرے تو پہلو آئے نے. عیسیٰ روح اللہ میرے تو پہلو آئے نے. پر جواب سنو تیرا کلیجہ ٹھرے گا. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا یا جابر. ٹھنڈا بندہ نہ بولے محبت والا بندہ بولے گا. یا جابر اے جابر ان اللہ تعالی ان اللہ تعالی ان اللہ پہلا جملہ ذہن وچ رکھنا ہے. انا تحقیق واسطے ہوتا ہے. میرے نبی نے فرماتے ہیں او بے شک شک نہ کریں اللہ نے خالق جڑی مخلوق بنائی ہے قبل الاشیاء ساری چیزاں تو پہلے بھی بنایا ہے. نور نبی کا من نور ہی
صرف لفظ نبی نہیں بولا، نبی یہ کاف زمین خطاب دی، جا پر سن تو انہیں شانہ والا ہے، تیرا محبوب بھی شانہ والا، تو بھی شانہ والا ہے۔ ہوں ذرا دوسرے سوال پہ جواب صحابی رسول پوچھ رہے نے، صحیح حدیث جامع ترمذی کے اندر کیا جانا ہے حدیث صحیح، بڑی توجہ جانا پوچھے حضور دسو تو صحیح نبی کدوں نے ہو، متا وجبت لک النبوہ، تانوں نبی کدوں بنایا ہے؟ حضور نے فرمایا میرے تو پہلوں بڑے نبی آئے نے، آدم علیہ السلام تو لگ کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی آئے نے، میرے پاک نبی نے فرمایا ہن ذرا توجہ جانا، کون تو نبی ترجمہ کرے گا ٹھنڈ پتہ ہی، بولو ذرا سبحان اللہ۔ کن تو کانا ترجمہ میں کرنے گا میں تھا، پنجابی چ بولیے تو آکھیے میں ساں، اردو چ آکھیے تو میں تھا، یا نبی اللہ کی سو، فرمایا نبی جب میں نبی تھا، میں نبی تھا۔ دوسری حدیث فرمایا کن تو کنزل مخفیًا، رب فرماتا ہے لوگوں میں چھپیا خزانہ تھا، میں چھپیا خزانہ سا، نبی فرماتا ہے میں نبی سا، رب فرماتا میں چھپیا خزانہ سا، نہ اس خزانے کا پتہ ہے نہ ایدی نبوت کا پتہ ہے، سونے قدم نبی سو، فرمایا آدم بین الماء جدو آدم پانی تے مٹی دے درمیان میں جسن او تو بھی میں نبی سا، بولو یا بات کے سبحان اللہ، او تو بھی میں، بولو ذرا او تو بھی میں، ہوں تیسری حدیث سن لائے قلت نبیا وآدم بین الروح والجسد، فرمایا آدم دی روح تے جسم دا تعلق نہیں جڑیا، میں ادوں بھی نبی سا، یا اللہ اے کدوں دور کدوں، فرمایا چپ کر جا، جدوں کدوں نہیں سی ادوں میرا یار بنیا ہے، جدوں کدوں سی، بڑی توجہ جانا، ایک بابے کی زبانوں ترجمہ کر کے بات میں سمجھ لیا، آپ فرمانے بس آہد سی یا احمد سی، بس آہد سی یا احمد سی، دونوں قرآن دے لفظ قل هو اللہ احد ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد، بس احد سی یا احمد سی، اے کل پسارا کل بنیا، اے کل پسارا، چپ کر کے بولو کیونکہ ٹائم پورا ہو گیا ہے، ایڈے بھی یار نہ پریشان ہو جایا کرو، 10 منٹوں میں کہڑا فرق پایا جاتا ہے، محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ، اے کل پسارا، نہیں تو میرا ارادہ بنتا 20 منٹوں کا ٹائم رکھا تے اگے کتے جمعہ دے دیا ہے، پھر تساں آکھنا ویکھے کڈی کالی سو چھڈ کے ہو گیا ہے، پھر تانوں گل انج دی آ جانی، ہن میں تے 10 منٹ تے لانا تے ٹینشن لے لیندے، محبت نہ بولو ذرا، اے کل پسارا، اوے کل بنیا، اے کل پسارا کل